جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دام سے۔ اقبال نے باب نمبر 15 میں فرمایا ہے کہ آج کل یہ حال ہے کہ غریب لوگ ہی مسجدوں میں جا کر نماز کے لیے صفارہ ہوتے ہیں، غریب مسلمان ہی میرے حکم پر چلتے ہوئے رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں دیکھو، اگر کوئی میرا نام لیتا ہے تو صرف غریب مسلمان قوم کے عیبوں پر، اگر کوئی پردہ ڈالتا ہے تو غریب، امیر لوگ تو اپنی دولت کے نشے میں چور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ حقیقت میں ہمیں بھلا چکے ہیں۔ ملت اسلامیہ غریب مسلمانوں کی قربانی، حق پرستی اور اسلام کی محبت کی وجہ سے زندہ ہے۔ تشریح میں اللہ کی طرف سے جواب شکوہ یہ ہے کہ تم خود بتاؤ کہ مسجدوں میں تمہیں کون نظر آتا ہے، روزے کون رکھتا ہے، ہمارا نام لینے والے کون لوگ ہیں، خود تمہارا پردہ کون رکھتا ہے؟ غریب لوگ ہی یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہی غریب لوگ خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر مسلمانوں کی دولت پرستی، خود غرضی، ملت فروشی اور اسلام سے بے نیازی بھی تم خود دیکھ سکتے ہو۔ ان کے عیبوں پر اگر پردہ پڑا رہتا ہے تو غریب مسلمانوں کی وجہ سے، غریب مسلمانوں کی اسلام پرستی اور دینی لگاؤ کی تعریف اور سرمایہ پرست مسلمانوں کی اسلام سے لاپرواہی کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو زیادہ غریب مسلمانوں ہی نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام چونکہ بے نواؤں، غریبوں، مظلوموں اور زیر دستوں کو ان کے جائز حقوق دلوانے اور انہیں انسانوں کی غلامی اور لوٹ کسوٹ سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے فوراً اسلام کی انقلابی تعلیمات کو قبول کر لیا۔ اس کے برعکس مالدار لوگ اور قبائلی سردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوا اور غریبوں ہی پر ختم ہوگا۔ آج بھی غریب لوگ ہی زیادہ تر اسلامی عبادات سے لگاؤ رکھتے ہیں۔